تو اصل میں پوائنٹ جو تھا وہ تو ہم سوال تو ایک ڈسکس کیا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں کہ وہ تو خیر وہ گرامر کی وہ ڈسکشنز آ گئی تھی کہ بیسکلی اس میں دو قسم کے پروناؤنس یوز ہوئے تھے. ایک نارملی غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ ہی تھوڑا سا میں نے کچھ دیکھا تھا تو میں نے سر کو بھیجا تھا. تو اس پہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے یعنی پہلا اسٹیج یہ تھا کہ اللہ نے تمام اسماء جو ہیں وہ سکھائے آدم کو, تمام اسماء. ٹھیک ہے. اور اچھا اب اس میں اب آگے جو ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ اصل میں جو ناؤن ہوتا ہے بیسکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ مسمی کو بتاتا ہے بیسکلی کہ مسمی کون ہے. اسم کا خالی کام ٹھیک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے جو پیش کیے وہ اسماء کی حقیقت کو پیش کیا. دیکھیں اسماء کی حقیقت, چلیں آپ بات پہلے مکمل کر دیں, سوری. اچھا جو پیش کیا یعنی جو پیش کیا وہ ایسا مطلب اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو پیش کیا وہ مسمہ کو پیش کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو جن کے وہ نام تھے, جن کے نام سکھائے گئے تھے, اور وہ جو پیش کیا گئے تھے وہ صاحبان عقل تھے. تو اس طرح کی کوئی بات سمجھ میں آ رہی تھی, مطلب اگر اس کو نہیں, یعنی میری بات سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا یا آپ نے جو سمجھا ہے یا نتیجہ نکالا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو لگا کہ آپ نے جو بات کی تھی اور جو وہ بات جو میں نے پڑھی تھی وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہیں کہ یعنی کہ اسماء یعنی کہ علامہ آدم الاسماء یعنی کہ آدم کو یعنی کہ اللہ نے سکھایا آدم کو نام, سارے نام, اور پھر جو پیش کیا وہ حقیقت اسماء کی حقیقت تھی. اور جو اسماء کی حقیقت تھی وہ یعنی کہ وہ صاحبان عقل کے یعنی کہ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی کہ اس کو اگر ہم الیبوریٹ کریں تو یہ کیا چیز ہوئی پھر؟ اس میں دو چیزیں سمجھ میں جو مجھے آئیں وہ یہ آئیں کہ اسما جو ہے وہ اٹ سیلف یعنی اپنی جو تعریف میں یعنی وہ غیر عاقل ہے لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ عاقل ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن بات یہ نا کہ تقریباً میں نے ایسی بات نہیں کی, یعنی ایک شاید تاثر تو یہ مل رہا ہو, لیکن میں نے یہ نہیں کہا عثمان وعلیکم السلام کھانے کے نہیں, مواد میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا کہ اسم کی حقیقت. ٹھیک ہے, اس کو غور سے سنیے گا, صحیح ہے؟ کیا بول رہا ہے جی فاقر بھائی آپ کا مائک آن ہے, میں میوٹ کر دوں آپ کے, آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میوٹ ہو گئے میوٹ. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, جی عروج بھائی سن رہے ہیں نا؟ جی سر میں سن رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسماء کی حقیقت, میں نے یہ کہا تھا کہ اسم یعنی حقیقت. ٹھیک ہے, ان دو باتوں میں فرق ہے نا؟ جی یعنی آپ ایک جگہ کاغذ پر لکھیں کوئی بھی اسم درخت اور پھر کہیں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ اسم ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے اس طریقے سے تعلیم اسماء نہیں کی آدم کو, بلکہ تعلیم اسماء کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء کی حقیقتوں کا علم عطا کیا, اور جب اس پر اسم کی باری آئی تو وہ بعد کی بات ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ ایک فنومینن کو دیکھتے ہیں زندگی میں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹر ہے اور یہ انرجی ہے اور یہ آسمان ہے اور زمین ہے. جب آپ آسمان اور زمین اور ان سب کی بات کرتے ہیں تو حقیقتاً علم کس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس شے کی حقیقت کو درک کر کے اسم تک پہنچتے ہیں یا اسم سے اس تک پہنچتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں حقیقتاً؟ پہلے تو اس کی حقیقت تک پہنچتے پھر بعد میں اسم نام. ٹھیک ہے, یہ کہا میں نے مینلی, صحیح. تو حقیقت پہلے آتی ہے, اسم بعد میں آتا ہے. تو جو بات آپ فرما رہے ہیں نا اس میں ادر وے راؤنڈ ہے. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے نہیں کہی, ایک بات. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ
کہ جب عاقل اور غیر عاقل کی بات آ رہی ہے تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ تمام کی تمام اشیاء وہ کیا ہیں؟ وہ عاقل ہیں. یعنی عاقل کے سینس میں ہیں. عاقل کا اگر آپ لغت میں دیکھیں، آپ لوگ ماشاءاللہ اب جو پڑھ رہے ہیں، تو لغت کے اعتبار سے عاقل کس کو کہا جاتا ہے؟ مطلب جو شعور رکھتی ہو، جو شعور رکھتی ہے، جو صاحب شعور کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ایک چیز کے پاس شعور ہے یا نہیں ہے؟ مطلب میں اس کو یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور رکھتی ہو. اب شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسپونڈ کر رہی ہو کسی چیز کو، کسی چیز کی. اچھا، قرآنک لینگویج جو ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ لیکن عربک ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک آیت بہت جگہ پر ہوئی ہے، جیسے سورہ حدید میں ہوئی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہاں پہ جو ماں ہے نا وہ بھی غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے ماں. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ ماں اور من دونوں آئے ہیں، لیکن دونوں جگہ دونوں آئے ہیں. اس لیے یہ جو عاقل اور غیر عاقل کی بحث ہے یہ کافی مکس اپ ہوئی ہے. ہاں، لیکن جو آئیڈیا ہم کو دیکھیں، میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں یہاں پر کہ جب آپ لغت جو ہے نا اور عربی گرامر، یہ آپ کے لیے دروازہ ہے. اس بنا پر آپ سارے فیصلے نہیں کر سکتے، اور اگر آپ تمام کے تمام نکات یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو بات بہت گڑبڑ ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے جو یعنی آج کل کے جو اہل علم ہے نا، کہ جو ظاہری وہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، ان کو پھر اسی چیزوں کی بنا پہ موقع ملتا ہے بات کو یعنی الزام لگانے کا. کیونکہ یعنی میں چلیں جی عروج بھائی، تھوڑا سا آپ بھی اور شہزاد بھائی، آپ لوگ جو ماشاءاللہ وہ سیکھ رہے ہیں گرامر، میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گرامر کے ٹیچر سے بھی یہ سوالات کریں ان باتوں کو. جی عروج صاحب ہیں ساتھ ہمارے؟ جی 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 سر، جی سر، جی سر، جی. بالکل. اچھا، مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو بھی لغت وغیرہ لکھی گئی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا قرآن کے لیے جو لغت لکھی گئی ہے، وہ کب لکھی گئی ہے؟ سر قدیم لغت ترین کب کی ہے؟ یہ تو حضرت علی نے قرآن کے اوپر کام کیا وہ تھا. تو جب گرامر کے آپ نے اصول بتائے تھے، لیکن جی باقاعدہ جو مفردات جس کو کہتے ہیں، جی اس قسم کی کوئی کتاب کب لکھی گئی ہے قدیم ترین؟ قدیم یعنی ترین. آپ لوگ جیسے مفردات راغب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جی یا جی 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 لسان العرب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بات کی ہے نا نزول جی قرآن سر، کی. یہ تو بہت بات کی ہے. مطلب میں تو سمجھا تھا کہ جب عربی زبان بنی اس کے بعد نہیں، یہ تو ہاں بہت یعنی بات کی بات، یہ تو بہت بات ہاں. کی بات. اچھا، اصولی طور سے اگر آپ لغت کی بنا پر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو اس لغت کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے موجود ہونا چاہیے یا بعد میں وجود میں ہے؟ سر یہ تو پہلے قرآن ہونا چاہیے. نازل ہونے کے بعد آیا ہے. ویسے ابھی جو ہم نہیں، جو کر میں رہے ہیں ایک عقلی سوال کر علی رہا طور ہوں. پر پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس ہے ایسی کوئی چیز؟ نہیں، ایسی تو کوئی چیز جو بھی ہوا ہے آپ کے قرآن کے پاس بعد. یعنی جو بھی اگر ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں جی سر، کہ وہ جو عربی اسی ادب، لیے. جو عربی ادب ہے وہ تو یہی ہے جو آپ کہہ ٹھیک رہے ہے، ہیں. یعنی جہاں سے میننگ نکالے جاتے ہیں باقاعدہ جی کہ سر، فلاں بالکل ایسا ہی شاعر نے جو ہے اس ورڈ کو اپنے، تو اس ہے. لیے اس مفہوم بیچارے میں جو لوگ حوضے میں جاتے ہیں تو انہیں وہ بعض اوقات فحش اور مزخرفات وہ اشعار وہ یاد کرنے پڑتے ہیں اس لیے. جی سر، بالکل صحیح. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اچھا، اب یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب اگر آپ کی ساری لغتیں بعد میں لکھی جا رہی ہیں اور جو لوگ لکھ رہے ہیں تو وہ کس بیسس پہ لکھ رہے ہیں؟ کیا ان پر بھی کوئی وحی اتر رہی ہے؟ ان پر نہیں بھی کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کہ جس سے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے؟
नहीं, वो तो मतलब उन्होंने तो जो चीजें या तो यानी कि अगर किसी आयत का अगर उनको तफसीर करनी है तो या तो उन्होंने किसी हदीस का सहारा लिया है या तहकीक की रिवायत है का ना, सहारा मतलब लिया। तहकीक किया और उसकी अल्फाज का इस्तेमाल देखा है कि शोरा ने उसका इस्तेमाल कैसे किया है और उस शुअरा जमाने का में कैसे इस्तेमाल है, या बाज़ औक़ात जो ज्यादा दीनदार थे उन्होंने कुरान की आयतों को कुछ मिलाया है, हदीसों से मिलाया, सो हम्म, उन पर तो वही नहीं उतरी ना। नहीं तो इससे आप एक बात समझ में आपको आ रही है कि ये एक लिमिटेशन है या नहीं, बहुत बड़ी। लुगत के जरिए से कुरान का माना निकालने में ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है या नहीं है, कि जिन लोगों ने वो मीनिंग लिखे हैं, यानी या तो ये बात होती कि रसूल खुदा कहते कि देखो ये जो किताब लिखी गई है ना वर्ड्स एंड मीनिंग्स की, कुरान के मायना को इस पर परख के समझना, ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है। ठीक, बाद में जितनी लुगात को आप रेफर करते हैं, देखते हैं, वो सारी की सारी कुरान के नुज़ूल के बाद लिखी गई हैं, बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स। जी सही है, ठीक, इस तरह बिल्कुल ऐसा ही, जी, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही। प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ये नहीं आ गई? सही। अच्छा, दूसरी जो एक और बहुत बड़ी, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यानी ये तो जबान की प्रॉब्लम आ गई, इससे बड़ा जो मसला दरपेश है वो ये, और ये अल्लामा तबातबाई ने अल मीज़ान के मुकद्दमे में इस चीज को हाईलाइट किया है कि लफ्ज जो वज़ा होता है वो मानी को सामने रख के वज़ा होता है। ठीक, यानी जैसे आपने कहा कि एक लफ्ज आपने कहा गरम, या आपने किसी डिवाइस का नाम लिया कि गर्मी नापने का आला, आला मिक़यासुल हरारत या थर्मोमीटर, तो अब थर्मोमीटर का जो वर्ड है वो अब कितनी कितनी चीजों पर अप्लाई होता है। आपका हाथ भी थर्मोमीटर हो सकता है नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप जो है किसी मेटेलिक चीज को डालें, वो भी थर्मोमीटर हो सकता है। फिर मरकरी इन द बल्ब, वो भी थर्मोमीटर हो सकता है। फिर उसके बाद जो अब नए नए आ गए थर्मिस्टर्स और थर्मोकपल और ये सब चीजें, वो भी थर्मोमीटर हैं। तो अब जो सही है। लफ्ज थर्मोमीटर है वो किसको रेफर कर रहा है एक्चुअली? उसका हाँ, रेफरेंस मेनली कहाँ जा रहा है, क्या चीज है? इन सब मतलब की शक्लें अलग अलग है ना, शक्ल अलग है, टेम्परेचर की तरीका तरफ जा रहा है, इस्तेमाल अलग है, हाँ टेम्परेचर। सब अलग है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब, अब देखिए मैं आपकी उस तरफ आ जाऊं, वो जो आप ज़वेल उकूल और उन सब की बात कर रहे हैं ना, ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बताया था। लुगत की रूह से ये पूछें आप कि लुगत की रूह से मिसाल के तौर पर पौधे जो हैं वो ज़वेल उकूल हैं या नहीं है? क्या है? प्लांट्स जो हैं प्लांट्स वो ज़वेल बिल्कुल उकूल हैं, में आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, आते हैं, बिल्कुल हम्म, आते हैं, आते हैं। देखें कुरान करीम ने जो है ना जमादात के लिए भी वो प्रोनाउंस यूज किए हैं जो ज़वेल उकूल के लिए आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली दफा बताया था, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अब ये नार को जो खुदा मुखातिब कर रहा है, ये बिल्कुल ज़वेल उकूल के हिसाब से मुखातिब कर रहा है। या हजरत खिज़र वाले वाक़े में जब वो तीसरा है कि दीवार गिरने वाली थी, तो गिरने के अमल को बाकायदा दीवार से मंसूब किया गया है कि अरादा अकामहू, इस तरीके का वर्ड है कि वो दीवार इरादा कर रही थी कि गिर जाए, और उन्होंने खिज़र ने आगे बढ़ के उसको सही कर दिया। तो अब जो ये कुरान करीम इस तरीके की बात कर रहा है, तो अब ये ग्रामर है या कुरान आपको कोई बात समझाना चाह रहा है? कुरान तो मैसेज देना चाह कुरान रहा है। ये समझाना चाह रहा है कि हर चीज में शऊर है। ठीक, और अब ये आप अगर कभी पढ़े, मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह भी रेफर कर सकता हूँ, माइंड विदाउट ब्रेन्स, ये किसके बारे में है? ये रिसर्च माइंड ये विदाउट ब्रेन्स, ये पौधों के बारे में। अच्छा,
یعنی پودے جو ہیں نا وہ اتنا یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ پودوں کے اندر جو پورا ایک نظام ہے ان کی اپنی زندگی گزارنے کا، وہ نظام بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے یا نہیں؟ جی ہے نا؟ جی بالکل. یعنی وہ جس طریقے سے وہ سن لائٹ لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں زمین سے، منرلز اور سالٹ لیتے ہیں، یہ معمولی سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ان کی غذا بنتی ہے. پھر کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں، ابزارب کرتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. یہ پورا ایک نظام، پورا عقلی نظام ہے یا نہیں یہ پورا؟ جی اور اس کے بعد جو ایک بات پر تحقیق ہوئی ہے کہ یہ پودے جو ہوتے ہیں نا یہ سوشلی بھی ایک شعور رکھتے ہیں، صرف یہ نہیں سوشلی. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی پودا جگہ ہے، ایک جگہ پر 6-8 درخت ہیں جو ایک ہی قسم کے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے نا اس کی حالت خراب ہے، تو باقی پودے اپنی غذا کم کر کے اس کو زیادہ نورشمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر اس کو کیا کہا گیا؟ مائنڈ وداؤٹ برین. ٹھیک، تو اب یہ والے مسائل جو ہیں، یعنی کہ اگر آپ مخلوقات کے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول ہونے کا فیصلہ کریں تو خالی لغت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور لغت والے یہ بات کہاں سے لا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اگر لغت والے مثال کے طور پر کسی ایک مخلوق کو ذوی العقول میں ڈال رہے ہیں یا غیر ذوی العقول میں ڈال رہے ہیں، تو کس بیسس پہ ڈال رہے ہیں؟ ان کو یہ بات کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ میرا پوائنٹ آپ لوگ مشاہدے کی بنیاد پہ کیا ہوگا انہوں نے؟ مشاہدے کی بنیاد پہ کیا ہوگا؟ مشاہدے کی بنیاد پہ کیا ہوگا؟ اس وقت تو اگر چلیے مان لیا میں نے 1000 سال پرانا مشاہدہ اور آج کے مشاہدے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو آپ کو اپنی لغت کو تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر؟ یا آپ ابھی تک اسی کو لے کے بیٹھے رہیں اور پورا قرآن اسی پر ریفر کریں اور ایکسپلین کریں، اور اگر کوئی اس سے ہٹے تو اس کو مفسر بالرائے قرار دے دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ اپروچ درست ہے؟ یہ درست طریقہ ہے؟ ایسے ہم آگے بڑھیں گے قرآن فہمی میں؟ نہیں، اس کو تو پھر آپ کو مطلب ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. کہ قرآن کریم جس طریقے سے سما کو بیان کر رہا ہے، اب ہم وہی پرانا آسمان جو 1000 سال پہلے جو آسمان کا تصور تھا، زمین کا تصور تھا، اسی کو سماؤ اور اسی کو لے کے بیٹھے رہیں. اب کس قدر زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں آپ کے مشاہدے میں. تو اب اگر یہ چیز ہے کہ قرآن کریم دیوار کو کہہ رہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا، نار کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مخاطب کیا، پتھر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان میں خشیت ہوتی ہے، پتھروں کے اندر خشیت ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، یا ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ حقیقتاً مخلوق خدا میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی بات نہیں ہے. یہ تقسیم جو آپ کو گرامر اور لغت سے مل رہی ہے نا، یہ ایسنشلی غلط ہے. ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ جی کر رہے ہیں ایگری اس بات سے؟ جی یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ ذوی العقول اور یہ غیر ذوی العقول. اور جو بھی اہل معرفت ہیں، اہل معرفت یہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیریں بیان کیا کہ اس بنا پر زیادہ تر مفسرین، جو ابھی شہزاد بھائی نے آیت پڑھی کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس قسم کی آیتوں کو وہ مجاز پر محمول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس قسم کے بیان کرتا ہے کہ جی یعنی کہ کیونکہ تمام مخلوقات
خدا کی فرما بردار ہیں، خدا کے بنائے ہوئے کاموں میں چل رہی ہیں، یہ ان کی تسبیح ہے. تو علامہ طباطبائی نے اور آیت اللہ جوادی عملی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تسبیح کرتے ہیں تو مطلب ہے تسبیح کرتے ہیں. صحیح ہے. اس میں ادھر اور ادھر اور یہ سب نہیں گویا. اور کیونکہ جہاں پر قرآن نے مثال دی ہے تو بتایا ہے کہ یہ مثل ہے یا مثل ہے. جہاں پر تشبیہ دی ہے تو وہاں کا اور اس قسم کے حرف آئیں. یہاں پر کا ہے یہاں پہ بتائیں. نہیں یہ تو ڈائریکٹ کا ہے نا، تو نہیں ہے. یا مثل ہے، مثل ہے، کا اس قسم کی ترکیبیں آئی ہیں یہاں پہ. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لغت والی جو چیز ہے نا یہ آپ کو کتنا پھر محدود کر دیتی ہے. یہ دروازہ ضرور ہے انٹر ہونے کا قرآنک ورلڈ میں، کیونکہ قرآن زبان عربی مبین میں آیا ہے، لینگویج ہے درست. لیکن قرآن کو اس میں محدود کر دینا جو ہے نا یہ ایک زیادتی ہے بہت بڑی. اور خود قرآن کریم کی آیتیں اس بارے میں ہم کو بتا رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ اس کو کہنے دیے گرامر کا مسئلہ ہے کہ آپ یا نارو بول رہے ہیں یا دیوار کے بارے میں کہہ رہے ہیں ارادہ، یا پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خشیت سے گر پڑتے ہیں. یہ سب تمثیلات ہیں، یہ گرامیٹیکل اسٹرکچرز ہیں. تو ٹھیک ہے پھر اس کو لے کے بیٹھے رہیے. خدا تو آپ کو سمجھا رہا ہے حقیقتیں کہ حقیقت زندگی کیا ہے. اب ہم خود ہی ان سارے چیزوں کو ایک بہانہ بنا کر اس حقیقت کو دیکھنے سے اپنے آپ کو محروم کر لیں تو ابھی ہماری مرضی ہے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. یعنی جیسے وہ مثنوی کا بھی جو پہلا شعر ہے نا، بشنو از نئے چے حکایت می کند، پہلا مصرع یہی ہے مثنوی روم کا، رومی، کہ سنو اس بانسری کی آواز میں کہ وہ کیا حکایت کر رہی ہے، کیا بیان کر رہی ہے. اور یہاں سے ہی انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ جو لکڑی سے بانسری کی آواز نکل رہی ہے نا یہ اس کی فریاد ہے. اس لکڑی کی جس سے بانسری کو بنایا گیا ہے کہ میرا گھر اور میرا مسکن یہ نہیں ہے کہ جہاں پر میں ہوں. میرا اصل گھر وہ جنگل ہے، وہ درخت ہے جہاں سے کاٹ کر مجھے یہاں پہ لایا گیا. تو اسی طریقے سے جو جوہر انسان ہے اس کا گھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ ہے انسان کا گھر، وہ ہے تمہارا مقام عند اللہ. جیسے قرآن کریم نے نقل کیا جناب آسیہ کی دعا کو، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے بنا رکھ دے اپنی بارگاہ میں، اپنے پاس ایک گھر کی جو جنت میں. یعنی میرے لیے جنت وہ جنت ہے جو عند اللہ ہو. لیکن ہمارے لیے جنت کون سی جنت ہے؟ جہاں خالی کھانا پینا مزے مل جائے، ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے جنت اس جگہ کو کہتے ہیں نا. ہم جناب آسیہ کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں عندکا. میری جنت وہ ہے جو عندکا ہے، تیری بارگاہ میں، تیرے قرب میں. ہمیں تو بھائی یہاں سے جان چھوٹے، کھانا پینا مزے جس جگہ بھی مل جائیں، بھلے سے شیطان کا ہی پڑوس کیوں نہ ہو، ہمیں وہ جنت اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک. تو یہ سارے پیغامات جو ہیں نا یہ آپ کو قرآن ایجوکیٹ کرتا ہے زندگی کی ان حقیقتوں کے بارے میں. تو اب وہ یہی ہے کہ اس کو، اور پھر جیسے علامہ طباطبائی نے اور ان چیزوں کو وہ کیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام کر کے چلے جاتے ہیں اور ایک اپروچ اور ایک طریقہ بلڈ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر الگ ہٹنا یا اس کو ریفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اہل سنت تو بدقسمتی سے اس کے علاوہ اور کوئی اپروچ رکھتے ہی نہیں ہے. لیکن سر اس میں ایک صحیح ہے، میں ابھی بات تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اس طرح اگر ہمیں ایکسل کرنا ہے تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ چیزوں کو یعنی کہ یعنی اس پہ اس ہمیں زیادہ پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا جو قرآن اور معصوم کا ہے. جی بالکل.
لیکن اس میں ایک جو چیز یعنی کہ ہوگی، یا تو اس میں پھر ہمیں اتنی کمانڈ ہو کہ یعنی کہ جو ہم اس سے مفہوم اخذ کر رہے ہیں اس کو ہم ویلیڈیٹ بھی پھر قرآن سے یا پھر ائمہ معصومین کے حوالے سے ویلیڈیٹ کر سکیں اس کو. تو یہ بھی یہی تو ضروری اصل ہوگا. بات ہے. بالکل یہی تو کیونکہ اصل اس کے بات ہے. علاوہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب یہ آپ مجھے بتائیں نا، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی ہمارے پاس علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عاملی جیسے لوگ اتنی قلت میں کیوں ہیں؟ اور ہمارے اپنے ملک میں تو شاید کوئی بھی نہیں ہے جو اس طریقے سے، یعنی آپ نے اگر ان کے دروس سنے ہوں کہ جو اس طریقے سے قرآن سے نتائج کا استنباط کر سکے، جو پوری آیتوں کو کنیکٹ کر پائے، میسیجز کو ایکسٹریکٹ کر پائے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس پر محنت نہیں ہو رہی ہمارے یہاں؟ اس کا جواب بھی بتائیں نا مجھے. سر مسئلہ تو پھر اس جستجو کا اور تحقیق کا ہے نا، کہ انہوں نے اس پہ اتنا ٹائم لگایا اور اس میں انہوں نے کام کیا، اس میدان کے اندر مہارت حاصل کی، اور ہم نے نہیں کی. نہیں دیکھیں محترم، بات صرف جستجو کا نہیں ہے، بات اہمیت دینے کی ہوتی ہے. جی مطلب ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ اس مسئلے کو اہم ہی نہیں سمجھتے، تبھی تو تحقیق نہیں کرتے. اور کیا ریزن ہے بتائیے؟ یعنی اہمیت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو ان ڈیپتھ یا اچھے طریقے سے سمجھیں. بہرحال ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی. جی سر. یعنی اب اس کی روشنی میں کیا ہے، یہ عرضہم جو ہے، یہ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ ذوی العقول کے لیے ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے. اس یعنی ہر شے کی حقیقت، اور جو بھی حقیقت ہے وہ عند اللہ ہے اور شعور اور عقل رکھتی ہے. ٹھیک، اس میں تقسیم نہیں ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ غیر عاقل ہے اور فلاں چیز عاقل ہے اور وہ سب. یعنی اب جیسے میں نے کہا نا کہ سائنس پوری اس جگہ پہ، ابھی جیسے ہم ایک جگہ گئے تھے تو ہم نے ایک مخلوق دیکھی، عجیب و غریب سمندر کی گہرائیوں میں پائی جانے والی مخلوق ہے، جس کو کہتے ہیں یہ کہ یہ اولڈسٹ کریچر ہے، قدیم ترین مخلوق ہے، یعنی 5 ملین ایئر سے موجود ہے. وہ کیا ہے؟ سی جیلی. پتہ نہیں کتنی اقسام میں پیدا ہوتی ہے. اور اس پہ جو مین کیپشن تھا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کا نہ دل ہے نہ دماغ ہے. ٹھیک ہے، دل اور دماغ زیادہ تر، لیکن اس کے باوجود وہ پیدا بھی ہوتا ہے، وہ گرو بھی کرتا ہے، وہ بہت ساری شیپس بھی لیتا ہے، کلر بھی لیتا ہے، زندگی بھی گزارتا ہے، مرتا بھی ہے، لیکن اس کا نہ دل ہے نہ دماغ. ٹھیک، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اب اس طرف دیکھنے پر آمادہ کرتی ہیں کہ جن گہرائیوں میں قرآن کریم ہم کو لے کے جا رہا ہے کہ کائنات زندہ ہے. اب یہاں پر میں آپ سے تھوڑا سا ایک معرفت کا سوال کروں اور پھر ہم اس پر آ جائیں. یہ پوری کائنات اور نظام زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی کوئی بھی جواب دیں. جی کہیں بھی اور کسی قسم کی بھی زندگی جو پائی جاتی، کہیں بھی، خالی زمین نہیں، کہیں بھی کوئی بھی مخلوق ہے، یہ ہے کیا؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ وجود خدا کا اثر ہے، یعنی تجلیے، کیونکہ پروردگار ہے. پروردگار کون ہے؟ رب کون ہے؟ خالق کون ہے؟ جو علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے. یعنی تمام کا تمام شعور کی بنیاد ہے، زندگی کی بنیاد ہے. کیا یہ بات پاسبل ہے کہ جو ہستی عین زندگی ہو، عین عقل ہو، اس کی تجلی بے جان اور بے عقل اور بے شعور ہو؟ کیا یہ بات پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ نور ضعیف ہو جاتا ہے،
وہ نور بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس میں جمود دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمود ہونا ایک بات ہے، عقل و شعور کا فقدان بالکل الگ بات ہے. صحیح ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ جی سر. جی سر مل گئے. جی، جی تو بالکل. یہ مسائل لغت سے نہیں حل ہوتے محترم، یہ مسائل لغت سے نہیں حل ہوتے. چلیں، تو پھر ہم نے یہاں تک ہم پہنچے تھے علمہ آدم الاسماء کلہا، یہ بات ہم نے کر لی، ارزاہم کی بات کر لی. اور ڈفرنس علمہ اور ارزا کا کس بنا پہ تھا؟ اس صلاحیت کی بنا پہ تھا جو آدم میں موجود تھی اور ملائکہ میں نہیں پائی جاتی تھی. لیکن اس صلاحیت سے جڑی ہوئی جو سب سے خطرناک بات ہے وہ کیا؟ کہ آدم کو اپنی زندگی کا سفر ظلوماً جہولہ والی حالت سے شروع کرنا ہے، اسفل السافلین سے شروع کرنا ہے. اگرچہ کہ آدم کے پاس ظلم کو عدل اور جہل کو علم اور عقل سے بدلنے کے تمام مواقع خدا نے پرووائڈ کر دیے ہیں، بٹ اسٹل یہ ایک بہت ڈینجرس آپشن ہے، یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے. کھیل کا مطلب میں وہ لائب کے سینس میں نہیں، کھیل کا مطلب ہے کہ جس میں انسان ایکسچینج کرتا ہے چیزوں کو اور آگے اور پیچھے ہوتا ہے. تو یہ گیم آف لائف، یہ جو ورلڈلی لائف کا گیم ہے، یہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انسان کے سوا باقی تمام مخلوقات اس سے پیچھے ہٹ گئیں. اور پھر ملائکہ نے بھی جب اس بات کو سمجھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے، اور جو آپ نے اپنے علم و حکمت کی بنا پر ہم کو عطا کر دیا ہے ہم نے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد خدا نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا جو ملائکہ کے سوال کے جواب کو. یہ آیت اب آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، خدا نے کہا اے آدم انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان کے اسما کی. اب یہاں پر جو بات ہے نا وہ بدل گئی، یعنی اب آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہوگا، اس کا کیا میننگ آئے گا؟ انبئہم باسمائہم، مطلب ان یعنی کو کہ خبر دو ان کے تم بتاؤ حقیقت ان کے بارے سب میں، کو ان سب کے ناموں کے بارے میں، اگر مطلب لغوی ترجمہ ہو، یا ان کی یا ان کی حقیقت کے حقیقت بارے کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں. جی. تو اب یعنی کہ خدا نے ملائکہ کو کیا دکھایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کو ان کی حقیقت سے باخبر کرو. تو اب یہ آدم کی فضیلت کے اسٹیمپ لگنے کی محکم دلیل بن رہی نہیں بن رہی؟ صحیح، یعنی جیسے ہم معصومین علیہ السلام کے آگے کیوں جھکتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں صرف حقیقت نہیں بتاتے بلکہ ہمیں ہماری حقیقت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ حقیقت جس کو جاننے کے بارے میں ہم خود بے خبر ہوتے ہیں، ہم خود اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، اور معصوم آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم دراصل کون. تو یہ وہ والا مسئلہ ہے کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو ان کی حقیقت سے باخبر کرو، ان کے اسما ان کو بتاؤ. اور آدم نے اس کو کمپلائی کیا. فلما انبأہم باسمائہم، اور پھر جب آدم نے ان کو ان کے اسما کی خبر دے دی، ان کی حقیقت ان کو بتا دی، تب خدا نے اپنا فیصلہ سنایا. قال، یہ سنگولر ہے، یعنی خدا بات کر رہا ہے ان سے، ملائکہ سے. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، وہ جو پچھلے جملہ ہے کہ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اسی کی تفصیل، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں سماوات و ارض کے غیب کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس آدم
یا نفس انسان جو علم اسماء کل کا حامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کس سے کنیکٹڈ ہے؟ غیب السماوات والارض سے۔ اور اگر ہم یا انسان اپنے آپ کو سماوات و ارض کے ظاہری پہلو تک محدود رکھے یا فقط ان کے ریفرنس سے اپنی زندگی اور ذات کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمیشہ ظلوماً جہولا والی حالت میں ہی پھنسا رہے گا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اس کا علم رکھتا ہوں، یعنی تمہاری نظر اس غیب پہ نہیں تھی، تم خالی شہود کو جو تمہاری نظروں کے سامنے تھا خالی اس کو دیکھ رہے تھے، تم کس لیے غلط جگہ پہ پہنچ رہے تھے اور اس حقیقت کو تم درک نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہاں پر خدا تعالیٰ جو ہے وہ آدم اور آدم کے نفس کی حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ متعلق ہے غیب السماوات والارض۔ ایک بات وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یہ دوسرا جملہ جو ہے اب یہ آنے والے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، یعنی اعلم غیب السماوات والارض کہ حقیقت آدم کے جو پورا سسٹم ہے جو کریٹ کیا گیا اس کی حقیقت علم سے وابستہ ہے، علم اسماء کل سے متصل ہے اور غیب السماوات والارض پر مبنی ہے، بنا وہاں پہ رکھتی ہے، ٹھیک۔ اور اب جب اس مخلوق کی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی ابھی کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ چھپا ہوا ہے جو اب نظر آئے گا، جو اب ظاہر ہوگا۔ اور میرے علم میں ہے کہ جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم کتوم کرتے ہو، چھپا رکھتے ہو، کنسیل کرتے ہو، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اب جب بات آ رہی ہے سجدے کی، ایک سوال ہے یہاں پر، جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہے یہ خطاب جو ہے وَعَالَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ مخاطب ہیں ملائکہ سے، جی تو ملائکہ کیا چھپاتے اور کیا ظاہر کرتے ہیں؟ مطلب وہ بھی آئے گا نا ملائکہ سامنے، کے پاس کیا چیز ہے جو وہ بتا سکتے ہیں؟ وہ ابھی آئے گی نا سامنے اچھا، کہ ملائکہ کے اندر کیا چھپا ہوا تھا جو اب تک ظاہر نہیں ہو رہا تھا، وہ چیز آ جائے گی نا لائم لائٹ اچھا میں۔ ایک اور چیز یہ جو عالم الغیب السماوات والارض ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خطاب کر رہا ہے نہ کہ آدم کے لیے؟ نہیں، ہاں صحیح۔ تو آپ نے میرے جملوں پہ غور کیا؟ میں نے کہا کہ جسے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اس کے وجود کی بنیاد غیب السماوات والارض پر ہے، یعنی آدم کے اور انسان کے نفس کی حقیقت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اگر آپ اس کو پیوریفائی کر لیں تو آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ سماوات و ارض کے شہود تک یا غیب تک؟ اگر آپ خود اپنی حقیقت کو پا لیں، من عرف نفسہ کی منزل پہ آ جائیں، تو آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ جی بتائیں۔ غیب تک غیب تک پہنچیں گے؟ جی شہزاد صاحب بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ڈراپ کر ہو گئی ان کی؟ نہیں میوٹ پہ ہے۔ بالکل آ گئی میں جیسا مت، سوری وہ میرا، ہاں جی آ گئی، بات واضح ہو رہی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ٹھیک، تو نفس سے انسان کی جو بنا ہے، یعنی جہاں سے آپ کے وجود کا درخت اگا ہے، وہ شہود نہیں ہے، ظواہر نہیں ہے، بلکہ غیب السماوات والارض۔ اور غیب کا معنی بھی جو یہ ہوتا ہے کہ جو نظروں سے اوجھل ہوتا ہے لیکن وہ بیونڈ دا آبویس
اس حقیقت اور ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو سامنے نظر آنے والی چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے. اچھا اب انشاءاللہ یعنی کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا. وہ کون سا مرحلہ کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے, خلیفہ کون ہے. خلیفہ کے اوپر ایک سوال جو ملائکہ نے اٹھایا. ملائکہ خلیفہ سے کیوں ریلیونٹ ہیں؟ اس لیے کہ ملائکہ جو بھی خلیفہ خدا ہے اس کی زندگی میں شامل اور موجود ہیں. اس لیے ملائکہ اور ہم جدا نہیں ہیں, الگ نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ملائکہ کا سوال, اس کا جواب. تیسرے مرحلے پر کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. اور اہم ترین بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ خلافت ایک ایسا مقام ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ایکچویٹ ہونا ہے, یعنی جس کو صلاحیت سے حقیقت اور واقعیت میں بدلنا ہے اور تبدیل ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ اب مسئلہ وہی ہے کہ یہ والے جو کنسپٹس ہیں یہ بہرحال کافی مشکل ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم اگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو ایک بات نظر آتی ہے یا نہیں کہ وہاں پر بھی ان کا جو پوٹینشل تھا وہ رفتہ رفتہ اپنے کمال تک پہنچتا جا رہا تھا. یہ بات ہم کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے مسئلہ اور مرحلہ خلیفہ خدا کی زندگی کا. اب یہاں پر ایک ہم دو ڈائریکشنز میں سے ایک کی طرف جا سکتے ہیں کہ یا تو اب ہم تھوڑا آدم کے جو مادی پہلو ہے, کیونکہ آدم کا ایک مادی پہلو بھی ہے, یا تو ہم اس کی طرف جائیں اور اس کو ڈسکس کریں, یا پھر ابھی ہم ابلیس اور شیطان والے ایپیسوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. دو میں سے, کیونکہ اب یہاں سے یہ دو شاخہ بن رہا ہے کہ آدم کی اب یہ بات ہو گئی تو آدم کا جو ظاہری اور مادی پہلو ہے وہ بھی بہرحال انسگنیفیکنٹ نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کیا جائے کہ وہ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, اس سے جڑی ہوئی کیا چیزیں ہیں. اور جو ایک بہت بڑا کوشچن سامنے آتا ہے کہ کیا ہمارا مادی پہلو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے, مصیبت ہے, وبال ہے, کیا ہے, یا کوئی اور اس کی حقیقت ہے. ان مسائل کو ہمیں حل کرنا پڑے گا آدم کے میٹیریل سیلف کے حوالے سے. یا پھر یہ کہ آدم کے لیے یا آدم کے حوالے سے جو دشمن سامنے آیا, ابلیس یا شیطان, اس کا معاملہ کیا ہے. یہ مصیبت کہاں سے جان کو لگ گئی آدم کے. ٹھیک ہے, تو میں پہلے کیونکہ آیت کے کنٹینویشن ہے تو میں یہ ابلیس والے مسئلے کو پہلے دیکھ لیتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, تو جب ملائکہ پر آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ثابت ہو گئی. اب یہاں پر یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ زبردستی کا سجدہ نہیں ہے, یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے کہ میں نے تم کو امر کیا اور بس میرے امر کی اطاعت کرو, بلکہ خدا نے ملائکہ کے سوال یا اشکال کو عملاً بائی ڈیمونسٹریشن اس کو کلیئر کر کے ان کو سمجھایا اور بتایا, اور اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم, ملائکہ کو. قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجدوا, اور جن جن ملائکہ کو بھی حکم دیا گیا تھا یہ کام کرنے کا, انہوں نے اس کی تعمیل کی, اس پر عمل پیرا ہوئے. اب یہاں پر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ یعنی کیا جیسے ہمارا سجدہ ہوتا ہے کہ اپنے 7 اعضاء کو زمین پر رکھنا اور ایک ذکر کرنا, بلکہ حقیقتاً سجدہ جو ہے وہ اس حالت کو کہتے ہیں, ذکر کو نہیں کہتے. تو اس حالت میں چلے جانے کا نام سجدہ ہے,
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حد درجہ تعظیم، یعنی آدم کے لیے تم انتہائی تعظیم کی حالت میں اپنے آپ کو پیش کر دو، جو بھی میرا خلیفہ ہے یا جو بھی عالم اسماء کل ہے اس کے سامنے. تو اب اس میں بہرحال انہوں نے اصطلاحی سینس میں سجدہ کیا ہو نہ کیا ہو ملائکہ نے، لیکن دوسرا معنی یقینی طور پہ موجود ہے کہ تم آدم کے لیے خدمت گزاری اور ان کی مدد اور ان کی شفاعت اور ان کی حمایت کے لیے تم ہمیشہ میدان میں موجود رہو گے. اس سجدے کا جو نتیجہ ہے، یہ اس سجدے کی جو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ ایسے جھکے یا ویسے جھکے یا کیا کیا، لیکن اس کا اصل جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے جو میری اور آپ کی زندگیوں سے بھی مربوط ہے وہ یہ نتیجہ ہے کہ ملائکہ ہمیشہ آدم کے لیے تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کی مدد اور حمایت اور شفاعت کرنے کو تیار ہیں جب بھی آدم کو اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن یہ آدم کون آدم ہے؟ جو علم اسما والے آدم. ٹھیک ہے، یہ گوشت پوش والے آدم نہیں، یہ فقط بشری پیکر والے آدم نہیں، کیونکہ ملائکہ کو خدا نے کون سے آدم معرف کروائے تھے، پہچانوائے تھے؟ وہ آدم جس نے ملائکہ کو ان کی حقیقت بتائی تھی، وہ آدم. ٹھیک ہے، ملائکہ اس آدم کو جانتے ہیں. ملائکہ ان شہوتوں میں اور ہوا و ہوس نفسانی میں ڈوبے ہوئے آدم کو کچھ نہیں پتا انہیں، وہ حقیقتاً مال شیطان ہے. ٹھیک، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب یہاں پر یہ سجدہ جب کرایا گیا تو سجدہ، جیسے ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سجدہ سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہوتا، کسی کے لیے نہیں ہوتا. تو یہاں پر علامہ طباطبائی نے ایک جملہ بیان کیا ہے، تفسیر میزان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدم کی مثال اس سجدے میں کعبے کی تھی، قبلے کی تھی، نہ کہ مسجود حقیقی. یعنی سجدہ لے آدمہ تھا، آدم کے لیے تھا، لیکن حقیقتاً اس کی انتہا، یعنی سجدہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آدم پر رک گیا یا فقط آدم کے لیے تھا یا آدم کی ذات کے لیے سجدہ گزاری تھی، یہ نہیں تھا، بلکہ آدم قبلے اور کعبے کی مانند تھے کہ جیسے آپ کعبے کی طرف رخ کر کے، یا بلکہ اگر وہاں پہ آپ نماز پڑھیں، کعبے کے سامنے نماز پڑھیں اور آپ کعبے کو رخ کر کے وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو اسٹل وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے، اگرچہ کہ ظاہراً آپ کعبے سے اپنے رخ کو ہٹا کے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ درست بھی نہیں ہے، آپ کی نماز درست نہیں. یعنی کعبے کو آپ کو اپنے مقابل رکھنا ہے سجدہ کرتے ہوئے، لیکن آپ کا سجدہ کعبے کو نہیں ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سجدے میں آدم کی مثال کعبے اور قبلے کی طرح تھی کہ وہ احترام، وہ تعظیم خلیفۃ اللہ کا، لیکن کس بنا پر؟ حکم خدا کی بنا پر، بندگی خدا کی بنا پر. کہ اگر ہم یعنی معصوم کے لیے جھکیں، تعظیم کریں، مثال کے طور پر معصوم کے قدم پر اپنا سر رکھیں، تو یہ حقیقتاً کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے وہ قبلہ ہیں جس میں ہم نور خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ حقیقتاً اس تعظیم اور اس ادب اور اس سجدے کی حقیقت للملائکہ. یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سجدہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس روز سے، جب سے آدم خلق ہوئے، جب سے آدم کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا، اس روز سے تمام ملائکہ آدم کے شفیع ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ہمارے پرابلم سالور ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں. اور میں کئی دفعہ قرآن کریم کی وہ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے نقل کر چکا ہوں کہ جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو بتا دیجئے، میں انشاءاللہ ریوائز کر دوں گا اسے.
کہ ملائکہ کس کس طریقے سے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے مددگار ہیں، لیکن افسوس کہ ہم انہی کو ہی اپنا دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک. اچھا، اب وہاں پر جو وہ کنتم تکتمون والی بات ہے نا، اب وہ یہ آئی. تبدون تو یہ تھا کہ ملائکہ، ان کا سجدہ، ان کی تعظیم، ان کی محبت. تکتمون کیا ہے جو اب آیا ہے؟ الا ابلیس، مگر ابلیس. یہ کہاں تھا؟ یہ بھی ملائکہ کی صفوں میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی ان میں سے تھا، ان جیسا تھا، عبادت گزار تھا، خدا کا ظاہراً بے انتہا فرما بردار، ذاکر، ساجد، راکع، سب تھا یہ. تو اس بنا پہ کہا تکتمون، کہ یہ جو تم نے چھپایا ہوا ہے، یعنی تمہاری صفوں میں جو کوئی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں اور میں اس کو اب باہر نکالنے والا ہوں، اب اس کو وہاں سے ایکسپوز کرنے والا ہوں. الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا واستکبر. ابا یعنی اس نے انکار کر دیا، سمپلی ریفیوزڈ، کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ والا حکم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. واستکبر، واستکبر کا مطلب یہ ہے کہ اور بڑا بننے کی کوشش کی، کبریائی کا لباس پہننے کی کوشش کی اس نے، ابلیس نے. یہ دو کام اس میں نظر آئے، انکار اور استکبار. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کانا جو ہے آپ کو پتہ ہے ماضی ہے، اور اگر مضارع کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو مضارع کے ساتھ کانا اگر استعمال ہوگا تو ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے، اور اگر پاسٹ کے ساتھ ہی استعمال ہوگا تو ماضی بعید کا، یعنی پاسٹ پرفیکٹ کا معنی دیتا ہے. تو وہ کانا من الکافرین، یعنی پاسٹ پرفیکٹ میں کہ ہی ہیڈ بین، یہ پرفیکٹ کنٹینیوس، کہ ہی ہیڈ بین اے کافر آل تھرو، یعنی یہ اتنے عرصے سے جو شیطان تھا وہ کافر ہی تھا، اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے اپنی عبادت کی بنا پر کتنا محترم ہو گیا کہ جن ہوتے ہوئے ملائکہ میں اس کا شمار ہونے لگا. ٹھیک. اب یہاں پر ایک سوال جس کو ختم کرتے ہیں. میں اصل میں آج ایک مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، اس لیے 10 منٹ میں لیٹ ہو گیا، تو تھوڑا سا میں تھکن بھی فیل کر رہا ہوں. تو آج ہم اس جگہ پہ روکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ ہم لے لیں گے انشاءاللہ. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب خدا نے کہا کانا من الکافرین، اس کی عبادتوں اور سجدوں اور ذکر کے باوجود، تو کس چیز کی کمی کی بنا پر اس کو یہ لقب، یعنی یہ سند ملی کانا من الکافرین والی؟ کیا چیز نہیں تھی اس کے پاس جس کی بنا پر ظاہراً عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ سے خدا کی نظروں میں کافر ہی تھا؟ جی علم کی بنا پر. جی جی فرمائیے، جو آواز تھوڑی. جناب آدم کو پروردگار نے بتائے تھے، سکھائے تھے، وہ اس کو نہیں معلوم تھے، اچھا. اور اس نے اپنی صرف عبادت جو اس نے کی تھی اس پر تکبر کیا تھا. جی، تو یعنی کہ اس کو اگر ہم کسی بنا ایک پر وہ اس کافر میں لائیں نہیں ہوا. تو جی درست، تو اس کو کس چیز میں ڈالیں گے کہ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ آپ نے کہا کہ علم نہیں تھا اور تکبر کیا، ہے نا؟ ایمان، جس کو ایمان سے مراد جس کو مطمئن ہونا کہتے ہیں، ایکسیپٹنس، جیسے سورہ فجر کے آخر میں جو بندہ کامل کے جائے. جی ٹھیک. اور کوئی؟
دیکھیں اس سے سر تو جی بولے عروج بھائی. جی دوسرا یہ کہ اوبیڈینٹ بھی نہیں تھا, مطلب جب اس سے کہا گیا تو اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی. اوبیڈینٹ وہ اتنے عرصے سے تو تھا. نہیں لیکن اس وقت خدا نہیں تھا. یہ کہنا چاہتا, ہاں خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اب یہ کافر ہو گیا. یہ ہمیشہ سے کافر تھا کیوں کہ یعنی اس اوبیڈینس کو بھی خدا ڈس اوبیڈینس ہی کاؤنٹ کر رہا ہے. یہ مسئلہ ہے نہیں. میں تھوڑا سا ایک سمجھنا چاہ رہا تھا جو ابھی تک ہم میرے ذہن میں ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جب اس نے انکار کیا اس کے بعد وہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ انکار کرتا یا نہ کرتا وہ کافر تھا. اس کا جو ہے نا کفر وہی ظاہر ماضی ہوا, قریب میں جا رہا ہے نا. جی اس کا کفر ظاہر ہوا انکار کرنے کے بعد. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا کفر ظاہر ہوا, اس سے پہلے تھا کیونکہ کانا جو ہے ماضی بعید کی بات کر رہا ہے. یعنی خدا اسے اسی میں کاؤنٹ کر رہا ہے, خدا اسے اس میں کاؤنٹ کر رہا ہے, کافرین میں ہی کاؤنٹ کر رہا ہے فار ایور. اور یہ جو ایکشن ہے اس کا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بظاہر. یعنی کفر اب نہیں, یعنی کہ اب کافر ہوا ہے. ہاں پہلے سے تھا, اسے چھپایا ہوا تھا, اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا. اب وہ کفر کیا تھا, کس وجہ سے تھا, جبکہ عبادت گزار بھی تھا. تو جیسے ہمارے پاس جوابات آئے, ایک علم اسما نہیں تھا, ایک تکبر کیا, ایک یہ کہ ایمان حقیقی نہیں تھا. مطلب ایمان حقیقی نہیں تھا, یہی میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ایمان حقیقی یا مطلب وہ. تو ایمان حقیقی, چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. ایمان حقیقی انسان کے پاس کب نہیں ہوتا؟ تمام کے تمام عبادات کے مظاہروں کے باوجود ایمان حقیقی کب نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے. جی جب وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا, جب انسان کا نفس تزکیہ شدہ نہیں ہوتا. نہ ہو. جی ٹھیک ہے, ایک دم صحیح. اپنی سیپریٹ خواہشات رکھتا ہے نا, تزکیہ نہیں ہوتا, سمپل. ٹھیک ہے, جہاں پر تزکیہ نہیں ہوگا وہاں پر تمام تر عبادات کے مظاہروں کے باوجود کیا ہوگا؟ کفر رہے گا. ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ جی سر, لاجک. جی سر بالکل. جی سر. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا. اس کے بعد ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. پہلے ذکر رب اور صلاۃ پہلے ہے یا تزکیہ پہلے؟ تزکیہ پہلے. جی تب ذکر رب اور صلاۃ فائدہ دیتی ہے. ٹھیک, اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو بات میں نے کہی, یہ ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی بات اپنی من پسند تو نہیں بولنی چاہیے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو پکڑا, کیوں تم نے یہ کام نہیں کیا, تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار. یہ کون سا عیب ہے؟ یہ تکبر, یہ خود پسندی. میں آگ سے بناؤں. ٹھیک ہے, وَخَلَقْتَهُ مِن طِين. یہ کون سا عیب نظر آیا؟ یہ ہے تکبر. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت اچھا ہوں. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور دوسرا مجھ سے ذلیل ہے. ٹھیک, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی فقط یہ کہے کہ میں بڑا ہوں تو یہ عجب اور خود پسندی ہے, انانیت. اب اس کے خالی میں بڑا نہیں ہوں, دوسرا میرے سامنے ذلیل ہے. یہ خود پسندی تکبر میں بدل گئی. پھر یہ تکبر تک رہا خالی, یہ اور بھی کہیں پہنچ گیا, آگے بھی چلا گیا. یہ تو کہاں چلا گیا بتائیں؟ جہاں اس نے اللہ کے سامنے آ کے کہا کہ میں آپ اس کا دشمن ہوں, اس کو بہکاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیری عزت کی قسم ان سے سب کے سب کو اغوا کروں گا, بے ہدف بناؤں گا. یہ کون سا مرض نفس ہے؟ یہ نہیں بتائیں.
कीना दुश्मनी रखना, یہ ہے حسد. حسد حسد जी, حسد. حسد کی تعریف کیا ہے کہ میں خود چاہے تباہ ہو جاؤں لیکن دوسرے کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے حسد. ٹھیک. اچھا اب اگر ان تینوں کو ہم کیا، یہ تینوں جو امراض سامنے آ رہے ہیں، اور یہ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ مسئلہ تزکیہ نفس کا ہے، مسئلہ بلیف سسٹم کا نہیں ہے. اس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو خدا نہیں مانتا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آخرت نہیں ہے، کہیں سب مان رہا ہے، ورنہ الی یوم الوقت الی یوم یبعثون یہ سب بات نہیں کرتا. مسئلہ کہاں پہ آ گیا؟ تزکیے پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی بالکل کنکلوڈ. اب یہ جو تین بیماریاں نفس کی سامنے آئیں، عجب اور تکبر اور حسد، یہ تینوں ایک لیول پر ہیں یا ان کی گریڈیشن میں؟ یعنی یہ درجہ بندی ہے ان تین بیماریوں میں، یہ تینوں ایک برابر ہیں؟ اچھا اسٹیپ بائی اسٹیپ لگتا ہے. تینوں ایک جی دوسرے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. مطلب دیکھیں، پہلے انسان کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ خود پسندی پہ آتا ہے نا. ہاں پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ ریاکاری ہے. ہاں شو آف. شو آف جب اور نیچے گرتی ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ عجب، خود پسندی. یعنی میں بڑا اچھا ہوں. پہلے تو خالی دوسروں کو دکھا رہے تھے اپنے بارے میں، جب 10 لوگوں نے تعریف کر دی تو اس بات پر یقین کر کے بیٹھ گئے کہ میں واقعی بہت اچھا ہوں. تو ریاکاری کس میں کنورٹ ہو گئی؟ خود پسندی میں. انسان ایک درجہ اور نیچے چلا گیا. اس کے بعد جب اپنے کو اچھا سمجھنا شروع ہوئے تو اب اگلی مصیبت کیا آئی کہ دوسرا میرے مقابلے میں حقیر ہے. اب یہ ایک درجہ اور نیچے گرا. یہ کہاں چلا گیا؟ یہ وہ استکبار. استکبار حقیقتاً تکبر والی بات آ گئی. ٹھیک. اس کے بعد جب انسان دوسروں کو اپنے سے نعوذ باللہ ذلیل سمجھنا شروع کر دے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ سارے لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں یا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں آپ بہت اعلیٰ ہیں؟ یہ پاسبل ہے کیا؟ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بہتر لوگ بھی ملیں گے. یعنی اب تک ابلیس کو کیا ہو رہا تھا کہ وہ عبادت اور ذکر اور اس میں بڑی محنت کر رہا تھا، اور ملائکہ پر اس کی برتری ثابت ہو رہی تھی، اس کو اپریسیشن مل رہی تھی، تو وہ جی جناب بہت اعلیٰ. لیکن اب ابلیس کے سامنے ایک ایسا وجود آ گیا کہ جس کے مقابلے میں اب وہ اس کی یعنی جس چیز پر ابلیس نے اپنی فضیلت کی بنیاد رکھی تھی، تسبیح و تحمید و تقدیس، خدا نے اس پوری چیز کو ہی نیچے کر دیا علم اسما کے مقابلے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب وہ آدم پر اپنی فضیلت و برتری نہیں جتا سکتا حمد و تسبیح اور عبادت کے ذریعے سے. اب وہ بات ہی کچھ اور ہو گئی، پاسبلٹی ہی نہیں رہی بڑا بننے کی. تو متکبر انسان کی زندگی میں خدا وہ لمحے لاتا ہے کہ جب تم لامحالہ دوسرے سے نیچے ہوگے اور نظر آؤ گے نیچے، تو اب یہ تکبر کیا کرے گا؟ پھر کس میں کنورٹ ہوگا؟ حسد میں کنورٹ. کہ ٹھیک ہے میں تو گیا ہی گیا، میں تو ہو گیا تباہ، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور چاہے میں تباہ ہو جاؤں برباد ہو جاؤں لیکن مجھے اس سے انتقام لینا ہے. ٹھیک. تو یہ جسے کہتے ہیں درکا بدرکا. اور یہ تمام کی تمام پرابلمز انسانوں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ابلیسیت اور شیطنت کی یہ نحوستیں انسانوں میں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ جی ہے. تو کردار ابلیس نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. درست. تو جب تزکیہ نہ ہو، یعنی یہ والے مسائل نفس میں موجود ہوں، بندگی نہ ہو، تقوی نہ ہو، زہد نہ ہو، توکل نہ ہو، اس کی جگہ یہ سب ہو، ریاکاری اور خود پسندی اور تکبر و حسد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وَكَانَ
من الکافرین، یہ کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا. اور یہ ایمان کی وہ ڈیفینیشن ہے جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ ایمان بغیر تزکیے کے ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ ظاہراً ایمان باقی رہ جاتا ہے اور حقیقتاً جو ہے انسان یا کوئی بھی وجود اپنے عمل میں اور اپنے طریقوں میں اور اپنی زندگی میں تمام کی تمام روش جو ہے وہ کافرانہ اور منافقانہ ہوتی ہے. ٹھیک، تو جب قرآن کریم کہہ رہا ہے نا قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل امپورٹنس کا مسئلہ ہے، ورنہ پھر یہی والا حال ہونا ہے ابلیس والا، کہ اس کی پوری کوشش وہی ہے کہ جو صفات، جن صفات نے میرا بیڑا غرق کیا، انہی صفات کو ابن آدم کے نفس میں نفوذ کرا دوں، اور بس اگر ایک دفعہ وہ سب گھس گیا اندر تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر اس کا نکالنا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا گرتا چلا جاتا ہے. یہ درجہ بلکہ درجہ اوپر کے لیے ہوتا ہے درکا، درکا با درکا انسان نیچے گرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک، اور حاسد کتنا برا شخص ہے، یہ کتنی بری صفت ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جبکہ وہ حسد کرے. اتنی خوفناک صفت ہے، اتنی ڈسٹرکٹیو ہے، اتنی ڈسٹرکٹیو ہے، اس کا شر اتنا زیادہ ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے؟ جی سر. جی سر، بالکل 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 سامنے آ رہی ہے. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. جی، اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی جو بیماریاں تھیں، مطلب اس کے ذریعے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شیطان کی بیماریاں تھیں، تم اس میں نہیں پڑنا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو جو شیطان، اور اس کے بعد جو ہے، یا یہی ذریعہ ہے جس کا شیطان ہمیں بہکاتا ہے انہی بیماریوں کی وجہ سے. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ نا میں پھر یہ شیطان کے حوالے سے جو آیتیں ہیں نا وہ ساری آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ یعنی جیسے مجھے بتا دیجئے گا کہ ملائکہ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ملائکہ کا رول کیا ہے انسان کی زندگی میں یا مومن کی زندگی میں. 5-6 آیتیں ہم وہ بہت آسانی سے رکھ سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو زیادہ ہیں لیکن 5-6 آیتیں آسانی سے آ سکتی ہیں سامنے. اور اسی طریقے سے شیطان اور شیطان کے لشکر کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں، ان دونوں کا سمجھنا ضروری ہے، تب آپ پراپر ڈیسیشن میکنگ کر پائیں گے. کیونکہ شیطان کا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا پیچیدہ ہے، آسان نہیں ہے. شیطان والا مسئلہ آسان نہیں ہے کہ وہ ہے تو ہمارا عدو مبین، لیکن اس نے جو جال بنا ہے نا انسانیت کے گرد وہ بہت باریک ہے، دقیق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو توڑنے کے لیے بڑی دقت چاہیے ہوتی ہے، بصیرت چاہیے ہوتی ہے، وہ اتنا ایزیلی نہیں سمجھ میں آتا. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر میں وہ نہیں آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، انہیں مینلی ابلیس اور شیطنت کے حوالے سے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا مصیبت ہے جو ہماری جان کے پیچھے لگی ہے اور کیوں ہماری زندگی میں موجود ہے. ٹھیک، لیکن یہ مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ زندگی کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس. کہ اگر تزکیہ نہ ہو تو تمام کے تمام عبادی پہلو ہونے کے باوجود بھی انسان کو کہیں نہیں پہنچاتے. اس میں پھر ایک چیز اور بھی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے وہاں ابتدا ریاکاری سے ہو رہی ہے.
یعنی میں نے آپ کو یہ سیکوینس بتایا، ویسے تو بہت ساری ریاکاری اور اس کے بعد، لیکن یہ والا جو سیکوینس ہے نا، جو شیطان جس پورے سیکوینس میں گرا ہے نیچے، ٹھیک، تو یعنی ہم یہ بھی یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وہ تمام کی تمام عبادت جو اس سے پہلے ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ ریاکاری تھی، وہ ریاکاری تھی. یہ پوری ترتیب بنتی ہے. اور اگر پہلی ہی یعنی کہ نعوذ باللہ انسان اپنے نفس کے اندر ریاکاری فیل کرے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری تقریر کی لوگ تعریف کریں، میرے حلیے کی تعریف کریں، میرے لباس کو اچھا کہیں، میری شکل و صورت کو اچھا کہیں، یہ سب ریاکاری ہے نا. تو اس ٹینڈنسی کو پہلے مرحلے پر ہی پکڑ لیں، ورنہ یہ کہاں تک جائے گی؟ پھر یہ بہت خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. اچھا اس سلسلے میں ایک سوال، جی امام زین العابدین کی ایک دعا پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک اللہ ان کے ایک جملہ ہے کہ یا اللہ مجھے میری قوم میں اور میرے دوستوں میں عزت دے، مطلب پسندیدہ بنا دے، مطلب اس کے مطلب یہ تھا کہ لوگ مجھے پسند کریں، میرے قوم اور میرے دوستوں، مطلب جو احباب ہے وہ مجھے پسند والا کریں. جملہ ہے. جی جی جی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بھی تو ہے کہ آپ ایک چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے. دیکھیں جیسے میں آپ کو دوسرے نہیں بالکل یہ نہیں چاہ رہا، بالکل بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ سب سے پہلے تو عزت کا جو معنی ہے پہلے وہ سمجھیں. عزت کا معنی کیا ہے؟ مطلب لوگ تعظیم کریں نا کسی. نہیں عزت کا معنی ہے امپینیٹریبل. ٹھیک ہے، یعنی جیسے علماء یا آیت اللہ جوادی عاملی کے درس میں ہم نے سنا عزت یعنی نفوذ ناپذیر، وہ شے یا مقام جس میں پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا وہ عزیز ہوتی ہے. ہری بات سمجھ میں؟ یعنی اے خدا مجھے لوگوں کے درمیان اور معاشرے میں ایسا بنا دے کہ ایسا نہ ہو کہ ہر ایک آ کر میرے معاملے میں یا میری حیثیت یا جو بھی میری زندگی ہے اس میں آ کے گھسے اور اس کو ڈسٹرب کرے. ٹھیک ہے، یہ بات اس طرف جا رہی ہے. صحیح ہے. اور باقی ائمہ کے جملے بھی ہیں کہ اعزنی بعزتک التی لا یضام، مجھے اپنی عزت کے وسیلے سے باعزت بنا دے کہ جس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یعنی ائمہ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تیرا اسم گرامی ہے یا عزیز، مجھے اسم عزیز کا جلوہ بنا دے. ٹھیک، اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں نکل رہا کہ لوگ میری تعریف کریں. بات واضح ہو رہی؟ جی جی جی. چلیے پھر اجازت. ٹھیک ہے، ٹھیک، انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ.